بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، ایران اسرائیل جنگ کے خطرے کی وجہ سے سعودی عرب کو اپنی سلامتی کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ سعودی عرب نے فوجی چھاؤنیوں، فضائی اور بحری اڈوں پر امریکی اور اسرائیلی افواج کو تعینات کرنا شروع کر دیا۔ سعودی عرب پاک فوج کو بھی بلانے والا ہے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں تاکہ خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال سے آگاہ رہ سکیں۔ ناظرین اکرام، یہ خبر بریک کی ہے امریکن ملٹری نیوز نے۔ خبر یہ ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے ایران کے خطرے سے نمٹنے کے لیے امریکی افواج کو بحر احمر کے نزدیک اہم ترین فوجی اڈے اور ایئر فیلڈ استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حالات کافی زیادہ کشیدہ ہیں۔ گزشتہ دنوں امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ کی جانب سے بیان دیا گیا تھا کہ ایران اتنی زیادہ یورینیم افزودہ کر چکا ہے کہ 2 ہفتوں کے اندر ایٹم بم کا تجربہ کر سکتا ہے، جبکہ دوسری جانب یہ خبریں بھی سامنے آئیں کہ ایران کی جانب سے انڈر گراؤنڈ جوہری میزائلوں کا ایک بڑا ذخیرہ جمع ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنی حمایت یافتہ جنگجو تنظیموں کو بھی تباہ کن میزائلوں سے لیس کر دیا ہے۔ اسی طرح اسرائیلی اخبار اسرائیل ٹائمز نے بڑی خبر بریک کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی زیر صدارت ہونے والے کابینہ کے اجلاس میں عسکری قیادت نے بھی شرکت کی، اور اس اجلاس کا اہم ترین ایجنڈا ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے بجٹ پر غور کرنا تھا۔ اسرائیل کے نشریاتی ادارے AKN کی رپورٹ کے مطابق سیاسی اور عسکری قیادت نے اس بارے میں اتفاق کیا کہ ضرورت پڑنے پر ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اسرائیلی سرکاری ایجنسی کے مطابق نیتن یاہو کے دفتر میں ہونے والے اس اجلاس میں آرمی چیف جنرل کوچابی، وزیر دفاع اور وزیر خزانہ اسرائیل کارٹر نے شرکت کی، اور وزارت دفاع نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے 3 ارب شیکل کا مطالبہ کیا۔ امریکی کرنسی میں رقم 90 کروڑ 10 لاکھ ڈالر بنتی ہے۔ تاہم وزارت خزانہ اتنی بڑی رقم صرف اس صورت میں فراہم کر سکتی ہے کہ اگر بجٹ میں دوسرے شعبوں کے لیے مختص بجٹ میں کٹوتی کی جائے، اور رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کابینہ اور سیکیورٹی کمیٹی کا ایک اجلاس اتوار کے روز منعقد ہوا تھا، اور امریکہ میں جو بائیڈن کے صدر منتخب ہونے کے بعد اسرائیلی سیکیورٹی کمیٹی کا یہ پہلا اجلاس تھا، اور اس اجلاس میں ایران کے حوالے سے جاری کشیدگی اور امریکہ کی ایران کے ساتھ طے پانے والے جوہری معاہدے میں ممکنہ واپسی پر غور کیا گیا۔ یروشلم پوسٹ کے مطابق سوموار کے روز ہونے والے اجلاس میں آرمی چیف جنرل کوچابی نے خبردار کیا کہ ایران ماضی کی نسبت اب جوہری ہتھیاروں کے حصول کے بہت قریب جا چکا ہے۔ جنرل کوچابی نے کہا کہ فوج نے ایران کے جوہری خطرے سے نمٹنے کے لیے منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ اس منصوبے کو عملی شکل دینے کے لیے ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ ایران پر حملے کا فیصلہ حکومت کرے گی کہ آیا یہ کب ہونا چاہیے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ جنرل کوچابی نے امریکی انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ ایران کے ساتھ طے پائے معاہدے کا حصہ نہ بنے۔ ان کا کہنا تھا کہ یورینیم کی مقدار بڑھانے کے بعد ایران جوہری بم تیار کرنے کے بہت قریب پہنچ چکا ہے۔ ایران جوہری معاہدے کے باوجود ایٹمی ہتھیار تیار کرے گا، کیونکہ اس معاہدے میں ایران کو ایسے ہتھیاروں کی تیاری سے روکنے کی کوئی شرائط نہیں ہے۔ اسرائیلی اخبار اور اسرائیلی ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ ماہ ایران نے مشرقی افریقہ میں اسرائیلی اور امریکی سفارت خانوں پر حملوں کا منصوبہ بنایا تھا۔ تاہم مغربی انٹیلیجنس اداروں نے ایران کا یہ منصوبہ ناکام بنایا تھا۔ ذرائع کے مطابق ایران نے اپنے جوہری سائنسدان محسن فخری زادے کے قتل کے بعد اسرائیلی سفارت خانوں کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا تھا، اور ان خبروں کے سامنے آنے کے بعد سعودی عرب کو اپنے دفاع کی فکر پڑ گئی ہے۔ ایران کے ساتھ تناؤ میں اضافے کے بعد امریکی افواج بحر احمر میں اور سعودی عرب کے شہر تبوک اور طائف میں 2 فضائی اڈوں کو استعمال کرنے پر غور کر رہی ہیں۔ اسے منصوبہ بندی قرار دیتے ہوئے امریکی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے پہلے ہی سعودی عرب کی یامبو بندرگاہ سے، جو تیل کی پائپ لائنز کی وجہ سے کافی اہمیت رکھتی ہے، زمین کے راستے ساز و سامان کی ترسیل کا تجربہ کر لیا ہے۔ امریکی نیوی کے کیپٹن بل رابن، جو مرکزی کمانڈ کے ترجمان ہیں، ان کا کہنا تھا کہ ان مقامات کا جائزہ 29 ستمبر 2019 کے سعودی تیل کی تنصیبات پر حملے کے بعد سے 1 سال سے جاری ہے۔ ریاض گزشتہ ہفتے بھی ایک پراسرار حملے کی زد میں آیا تھا جس کی بائیڈن نے مذمت کی تھی۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ میزائل تھا یا ڈرون حملہ۔ یمن میں حوثی باغیوں نے، جنہوں نے اس سے قبل ریاض کو نشانہ بنایا ہے، اس حملے سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔
इराक में एक नामालूम गिरोह सच वादा ब्रिगेड ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की थी। बहरा अमर के किनारे तबूक और ताइफ शहर में इस बंदरगाह और हवाई अड्डे के इस्तेमाल से एक ऐसे वक्त में सामने आई है कि जब इस इलाके को हौसी मलेशिया और बागियों ने निशाना बनाया है। अमरीकी फौज को इस अहम आबी गुजरगाहों में मजीद ऑप्शन मिलते हैं। कतर, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरैन समेत बाज खलीजी अरब रियासतें खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों की मेजबानी करती हैं। उनमें से ज्यादातर अड्डे 1991 की जंग के बाद खलीज अरब में कायम हुए थे, जब अमेरिका और उसके इत्तहादियों ने कुवैत से इराकी अफवाज को भगा दिया था। सितंबर 1998 में एक सबसे ज्यादा वसी हमला सऊदी अरब में अरामको तेल की सहूलत के खिलाफ था। हौसियों ने ड्रोन और मिसाइल हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने एक रिपोर्ट में कहा कि सऊदी अरब में हमले में इस्तेमाल होने वाले हथियार ईरानी थे, जबकि तेहरान ने इस रिपोर्ट की तरदीद की थी। इन हमलों के बाद सऊदी अरब समेत मुतअद्दिद यूरोपीय और इलाकाई ममालिक की शराकत से खलीज अरब में अमेरिका की ज़ेर क़यादत बहरी सलामती इत्तेहाद तश्कील दिया गया। सऊदी अरब ने खतरात से निपटने के लिए ईरान और इसराइल की मुमकिना जंग के बाद ईरानी मिसाइलों के रुख सऊदी अरब की जानिब होने के खतरे के पेश नज़र अमरीकी फौज को अपनी फिजाई हुदूद और जमीन पर अहम तरीन फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाजत दी है, जिससे जाहिर ये हो रहा है कि मशरिक़ वुस्ता के हालात काफी ज्यादा खराब हैं। अमेरिकन डिफेंस न्यूज एजेंसी के मुताबिक अमेरिका और सऊदी अरब सऊदी हवाई अड्डों और बंदरगाहों तक रसाई का फैसला कर चुके हैं, जिनका मकसद ईरान के खतरात समेत दीगर खतरात का मुकाबला करना है। फौजी कमांडरों के हवाले से बताया गया है कि अमरीकी सेंट्रल कमांड को मजीद इख्तियारात फराहम किए जाने के लिए एक साल से इकदाम पर गौर किया जा रहा है। ईरान के कुछ ओहदेदारों ने उम्मीद जाहिर की थी कि अमेरिका में हुकूमत की तब्दीली के साथ ही सऊदी अरब के साथ अमरीकी फौजी तावन महदूद होगा। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका ने खतरात का मुकाबला करने के लिए कुवैत, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात में अड्डों का इस्तेमाल किया है, लेकिन जैसे ही ईरान की मिसाइल सलाहियतों में इजाफा होता जा रहा है, इन अड्डों को लाहिक खतरा बढ़ रहा है। सेनेट के कमांडर जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने गुज़श्ता पीर याम्बो बंदरगाह का दौरा किया था। जनरल मैकेंजी का कहना था कि अगर ईरान के साथ फौजी तनाज़ा होता है तो खित्ते का पानी तनाज़े का मरकज बन जाएगा और ऐसी सूरत में बहरा अहमर के मगरिब जैसे मकामात पर फौजें रखना बेहतर होगा। खबरसां इदारे के मुताबिक सऊदी हुकाम ने इस बारे में मौक़िफ़ अभी नहीं दिया। ईरानी हुकाम ने हमेशा खित्ते में अमरीकी फौज की मौजूदगी की मज़म्मत की है। अमरीका क्योंकि बहुत ज्यादा फासले पर है, इसलिए इतनी ज्यादा फोर्स उनके पास मौजूद नहीं है। इसराइल और ईरान की जंग अगर छिड़ती है तो सऊदी अरब की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तान को मदद के लिए कहा जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से यमन जंग का हिस्सा न बनने का फैसला किया था, पाकिस्तानी अस्करी क़यादत की जानिब से यह फैसला किया जा चुका है कि कभी भी किसी पराई जंग का रिस्क नहीं बनेंगे और न ही अपनी आवाम को मुश्किलात का शिकार करेंगे। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान और ईरान के काफी ज्यादा करीबी ताल्लुकात हैं और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में कशीदगी पैदा होने के बाद ये ताल्लुकात और ज्यादा मजबूत हुए हैं, क्योंकि ईरान सी पैक का हिस्सा भी है और पाकिस्तान ईरान के रास्ते तुर्की और यूरोप तक रसाई के लिए ट्रेन सर्विस भी स्टार्ट कर रहा है। तो इन तमाम हालात व वाक़यात में इस बात के कोई चांसेस नहीं है कि पाकिस्तानी सऊदी जंग का दोबारा हिस्सा बनेगा।